السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور بے انتہا نعمتوں سے نوازا کہ جن نعمتوں کا احصاء ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، رحمت للعالمین، رسول عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور کرم سے جس بابرکت مہینے کو ہمیں عنایت فرمایا ہے، وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور کچھ دنوں میں اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اس موقع پر ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر پروانِ مغفرت حاصل کیے ہوئے اس ماہ مبارک کو ہم سے رخصت نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں اللہ رب العالمین کی کتاب کی چند آیات کے بارے میں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کے بارے میں کچھ باتیں سماعت فرمانے کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے، اور اسی طرح جو بھی باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے حوالے سے پیش کی جائیں، اللہ تعالی ہم سبوں کو غور سے سننے کے ساتھ ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، وہ ہے آخرت کی فکر، یعنی فکر آخرت۔ اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سبوں کو اسلام پر برقرار رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس فطرت پر تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی فطرت پر ہمارا خاتمہ بھی فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایک انسان کے ایمان ہونے کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 6 باتوں پر ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور اسی طرح اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر جب جبرائیل امین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ایمان کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل امین نے یہ سوال کیا مل ایمان، ایمان کس بات کا نام ہے، اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ دیا تھا تمام لوگوں کو، الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان اس بات کا نام ہے کہ ایمان لایا جائے اللہ رب العالمین پر، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، وملائکتہ وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اس کے رسولوں پر ایمان لایا جائے، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے، اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ ان 6 ارکان میں سے اگر ایک مسلمان کسی بھی رکن کا انکار کر دیتا ہے بلا شبہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ اجماعی عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا۔ البتہ آخرت پر ایمان لانا یہ اس معنی میں تمام اراکین میں سب سے اہم رکن ہے کہ اگر ایک انسان کا ایمان آخرت کے دن پر نہیں ہوگا، اللہ پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فرشتوں پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ جسے یہی نہ یقین ہو کہ ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہ اللہ پر ایمان لا کے کیا کرے گا، فرشتوں پر ایمان لا کے کیا کرے گا، رسولوں پر ایمان لا کے کیا کرے گا، تقدیر پر ایمان لا کے کیا کرے گا، جب اس کا ایمان ہی اس بات پر نہیں ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے تمام انسانیت کو حاضر ہونا ہے۔ اس معنی میں آخرت پر ایمان یہ تمام اراکین میں سب سے اہم رکن ہے۔ اگر ایک انسان کے دل میں آخرت کا احساس پیدا ہو جائے، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تمام نعمتوں کی قدر کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں اسے فراہم کی ہیں، چاہے وہ چھوٹی نعمت ہو بڑی نعمت ہو، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ساری چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہے، ایک انسان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے گا کبھی بھی کسی بھی تعلق سے نافرمانی کرنے کے سلسلے میں کہ ہم نافرمانی کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کو اس بات کا حکم دیا، یہ اس آیت کریمہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس یہ دیکھے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کل کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس وجہ سے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور کل جو وہ تیاری کیا تھا دنیاوی زندگی میں، کل قیامت کے دن جو کچھ اس نے اعمال کیا تھا اس کے ساتھ وہی اعمال جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کا پیچھا 3 چیزیں کرتی ہیں، اس کے اہل و عیال پیچھا کرتے ہیں، اس کا مال پیچھا کرتا ہے، اسی طرح اس کے اعمال بھی پیچھا کرتے رہتے ہیں۔ جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے اس کے اہل و عیال واپس ہو جاتے ہیں، مال واپس ہو جاتا ہے، صرف ایک شے باقی رہتی ہے، وہ ہے اس کا عمل۔ اچھا عمل کیا ہوگا بدلہ پائے گا اچھا، برا عمل کیا ہوگا کل قیامت کے دن برا عمل پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی شے کا اشارہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، جو عمل کیا ہوگا پورا کا پورا بدلہ پائے گا۔ اچھا عمل کیا ہوگا پورے عدل و انصاف کے ساتھ، بلکہ اللہ تعالیٰ فضل کرتے ہوئے اعمال کو، اچھے اعمال کو بڑھا دے گا۔ برا عمل کیا ہوگا عدل کے حساب سے ایک انسان بدلہ پائے گا،
کامیاب کون ہوگا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی معنوں میں یہی حقیقی کامیابی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ اسے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ ہمارے اعمال سے یہ لگتا ہے کہ ہم نے دنیاوی زندگی کو ابدی زندگی سمجھ لیا ہے۔ اگر ابدی زندگی نہ سمجھتے، بلا شبہ ہم ہمیشہ آخرت کو یاد رکھتے اور اللہ رب العالمین کی کبھی بھی نافرمانی نہ کرتے۔ اگر آخرت کا احساس کس طرح ہوتا ہے جاننا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، بخشے بخشائے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی تھی تبلیغ کی، بہت ساری نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت جیسی نعمت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا تھا۔ بخشے بخشائے رسول ہیں، اس کے باوجود بھی نعمتوں کی قدر دیکھیے، اور آخرت کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس دیکھیے۔ راتوں دن پریشان رہا کرتے تھے، کئی کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا امت کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کلومیٹر کا سفر کر لیا کرتے تھے۔ کئی مواقع پر ایسا آیا، اماں عائشہ فرماتی ہے گھر میں ایسی بھی نوبت آئی کہ کئی دنوں تک بلکہ کئی مہینوں تک گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آئی، اس وجہ سے کہ گھر میں کوئی ایسی شے موجود نہیں تھی۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی بابت اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کرتے ہوئے آیت کریمہ نازل کی تھی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، اگر یہ مشرکین تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، کیا ان کے نا ایمان لانے کی وجہ سے تو اپنی جان قربان کر دے گا؟ اس کے باوجود بھی آخرت کا احساس دیکھیے۔ بخشے بخشائے رسول ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی رات کا وقت ہوتا، کبھی میری آنکھ کھلتی میں دیکھتی جناب محمد رسول اللہ سجدے میں ہیں، کبھی میری آنکھ کھلتی میں دیکھتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی میری آنکھ راتوں میں کھلتی میں دیکھتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اس قدر نوافل پڑھا کرتے تھے، آپ کے پیروں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ اماں عائشہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ بخشے بخشائے رسول ہیں، اس کے باوجود بھی عبادت کی یہ کیفیت؟ اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس دیکھیں۔ ابھی ایک روایت پیش کی جائے گی، آپ کو اندازہ ہوگا بخشے بخشائے رسول ہیں، اللہ کے لاڈلے رسول ہیں، نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی فکر ستا رہی ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، نصیحت کرنے کے بعد سوال کیا صحابہ کرام کی مجلس میں، اے صحابہ بتلاؤ، میں تمہارے درمیان ایک ایسی شے چھوڑ کر جا رہا ہوں، پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ شے کون سی ہے؟ بلا شبہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت کے تعلق سے فکر دیکھیے، پوچھتے ہیں کل قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سوال کیے جاؤ گے، اے صحابہ بتلاؤ، فما انتم قائلون، جب پوچھا جائے گا میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ بخشے بخشائے رسول ہیں، آخرت کی فکر دیکھیے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی رخصت ہونے والے ہیں، صحابہ کرام کو گواہ بنا رہے ہیں، جب میرے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اے صحابہ بتلاؤ تم کیا کہو گے؟ تمام صحابہ کرام نے جواب دیا تھا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں، آپ کو جو امانت دی گئی تھی، آپ کو جو امانت دی گئی تھی، اس امانت کو آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ اس موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تمام صحابہ کرام نے یہ گواہی دے دی ہے کہ جو امانت تو نے مجھ پر دی تھی، میں نے وہ امانت صحابہ کرام کے درمیان پہنچا دی ہے۔ یہ ہے فکر آخرت، کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے نبی کے چہیتے نبی اور رسول ہیں۔
اس نبی کے بارے میں اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، مشرکین تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، اپنی جان کو قربان کر دے گا، اس کے باوجود بھی آخرت کی فکر ستا رہی ہے۔ صحابہ کرام کو گواہ بناتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس نعمت کے بارے میں کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے فرمایا تھا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اس نعمت کو پہنچا دیا، آپ پر جو بار عائد کیا گیا تھا اس ذمہ داری کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کما حقہ پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ رمضان کی نعمت اللہ کی قسم ایک مومن ہی سمجھ سکتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بخشش کو حاصل کر لے، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا، اس کی بابت اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزے کو رکھنا ہے لیکن ایمان کی حالت میں رکھا گیا، ثواب کی امید میں رکھا گیا، اللہ تعالیٰ ما سبق تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے کہ انسان رمضان کے اندر اس قیام اللیل کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیان کرتے ہوئے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے قیام اللیل کیا ایمان کی حالت میں، جو چیزیں قیام اللیل کی فضیلت کے تعلق سے آئی ہیں اس پر اس کا ایمان ہے، واحتسابا وہ ثواب پائے گا، اسے امید ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے ما سبق تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ رمضان کی نعمت کا احساس وہی شخص کر سکتا ہے جسے آخرت کی فکر ہو، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھے گا رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت عطا کیا ہے، کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں ہر لمحے کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، اور ہر لمحے کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا ایک انسان کو جواب دینا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فلاں لمحے کو میں نے فلاں وقت میں ضائع کیا، اللہ تعالیٰ فلاں لمحے کو میں نے فلاں وقت میں استعمال کیا، اگر استعمال اچھے طریقے سے نہیں کیا ہوگا، کل جن زبانوں کے ذریعے اس نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی ہے، ناقدری کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، جن پیروں کے ذریعے نافرمانی کی ہے، جن ہاتھوں کے ذریعے نافرمانی کی ہے، کل قیامت کے دن وہی زبان، وہی پیر، وہی ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، جس کا تذکرہ اللہ نے یوں کیا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، انسان کے خلاف جب اس کے اعضاء گواہی دیں گے، انسان ہکا بکا رہ جائے گا، اپنے اعضاء کو مخاطب ہو کر یہ کہے گا کہ اے اعضاء، تجھے لذت پہنچانے کے لیے میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، تجھے راحت پہنچانے کے لیے میں اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے انسان آخرت کی فکر کر لے، وگرنہ ایسا نہ ہو جن زبانوں کے ذریعے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جن پیروں کے ذریعے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، جن ہاتھوں کے ذریعے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، کل اس کے سارے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں۔ نعمتوں کی قدر کیجئے، آخرت کا احساس پیدا کیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور واقعہ آپ سماعت فرمائیں اور احساس پیدا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، بخشے بخشائے رسول ہیں۔ جب آخرت کی فکر انہیں اتنی زیادہ ہے تو ہمارے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں پڑھنے کے بعد آخرت کی فکر ہمیں کتنی ستاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پر میں تشریف فرما تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاجت سے اپنی لونڈی کو آواز دیتے ہیں، اللہ کے نبی جب آواز دیتے ہیں وہ لونڈی کوئی جواب نہیں دیتی ہے، اللہ کے نبی جب دوبارہ آواز دیتے ہیں، کئی مرتبہ آواز دیتے ہیں، وہ لونڈی جواب نہیں دیتی ہے۔ ام سلمہ سوچتی ہیں بالآخر کیا وجہ ہے، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاجت سے لونڈی کو بلا رہے ہیں اور وہ جواب نہیں دے رہی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس لونڈی کے پاس جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ وہ سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور گپ شپ کر رہی ہیں، اور ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی ہے، بس سہیلیوں میں گپ شپ مار رہی ہے، اللہ کے نبی کی صدا پر وہ دھیان نہیں دے رہی ہے، لیکن آواز پہنچ رہی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے پاس آ کر کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس لونڈی کو آپ بلا رہے ہیں وہ لونڈی اپنی سہیلیوں کے مابین بیٹھ کر گپ شپ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی غصے میں آ جاتے ہیں، انسان ہے، لونڈی ہے، خدمت کرنا مالک کی واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آواز نہیں پہنچ رہی ہے، اس لونڈی تک اللہ کے نبی کی آواز پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی غصہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، مسواک کتنی بڑی ہوگی کرنے والی، چھوٹی ہوگی۔ اللہ کے نبی غصے سے اس مسواک کو اٹھا کر کے اس لونڈی کے پاس جاتے ہیں اور غصے کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے اس مسواک سے مارتا، لیکن مجھے کل قیامت کے دن قصاص کا ڈر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں یہ محاسبہ نہ کر لے اس لونڈی کو تو نے کیوں مارا تھا، جبکہ مار سکتے تھے، لیکن آخرت کی فکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر زیادہ ہے، ایک مسواک سے بھی لونڈی پر مارنا گوارا نہیں کرتے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں اس چیز کا حساب نہ لے لے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے ابدی زندگی ہے۔ کتنا جی لوگے؟ 60 سال جی لوگے، 50 سال جی لوگے، 100 سال جی لوگے، 100 سال سے دراز کر جاؤ گے، مرنا ہے آپ کو ایک نہ ایک دن، اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ جو کچھ کیے ہو اللہ کے سامنے ساری چیزوں کو بیان کرنا ہوگا، اس کے بیان کیے ہوئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اگر ایک انسان کے دلوں میں آخرت کی فکر ہو جائے وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر وہ کوئی نافرمانی کرنے جائے گا یہ احساس پیدا ہوگا کل مجھے اس کے تعلق سے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اگر اس کی نگاہیں خطا کریں گی یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں اپنے نگاہوں کا مس یوز نہیں کر سکتا، کل قیامت کے دن نگاہوں کے تعلق سے مجھے جواب دینا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن مجید میں آخرت کے تعلق سے احساس دلایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آخرت کے تعلق سے احساس دلایا۔ آخرت کا احساس جاننا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو تمام لوگوں کے لیے اسوہ بنایا۔ صحابی رسول میں سب سے افضل صحابی بلا شبہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے، یہ وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر ساتھ دیا۔ غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے بلا شبہ یہ صدیق اکبر ہیں۔ آخرت کی فکر دیکھیے، جب انہیں آخرت کی یاد آتی ان کا دل کانپ اٹھتا تھا، وہ یہ احساس کرتے تھے اے کاش کی میں ایک مومن کا بال ہوتا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ کسی پرندے کو دیکھتے آسمان میں وہ اڑ رہا ہے، یہ خواہش کرتے اے کاش کی میں پرندہ ہوتا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ یہ کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں جن کی بابت جناب محمد رسول اللہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا اے لوگو میں نے تمام لوگوں کے احسانات کو چکا دیے ہیں، صدیق اکبر ایسی ہستی ہیں کہ ان کے احسانات مجھ پر اتنے زیادہ ہیں کل قیامت کے دن رب العالمین ہی ان کے احسانات کو چکا دیتا ہے۔ اس صدیق اکبر کو دیکھیے، آخرت کی فکر اتنی زیادہ ستا رہی ہے، ایک درخت کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے کاش کی میں یہ درخت ہوتا جس کے پھل کو کھا لیا جاتا، جس کی لکڑیوں کو جلا دیا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش نہ ہونا ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں مجھے حساب و کتاب نہ دینا ہوتا۔ یہ کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صدیق اکبر جنتی ہے، گویا جنت کی بشارت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں دے دیا۔ اس کے باوجود بھی صدیق اکبر کو فکر آخرت ستا رہی ہے، اس وجہ سے کہ جس کے اندر فکر آخرت جس قدر زیادہ ہوگی وہ اللہ رب العالمین کی اتنی ہی نافرمانیاں کم کرے گا۔ آپ دیکھیے صدیق اکبر کی کتنی فضیلت ہے اور اس کے بعد اندازہ لگائیے فکر آخرت ان کے ہاں کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، بیماری کی شدت اتنی زیادہ ہے اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان دی جاتی ہے، اللہ کے نبی کو بلایا جاتا ہے آئیے لوگوں کی امامت کرا دیجئے۔ اماں عائشہ کے گود میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کائنات کے امام
لیکن بیماری کی شدت اتنی زیادہ ہے اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ حکم دیتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے دو وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ اللہ کے نبی کی نگاہ میں ابو بکر کی منزلت کتنی زیادہ ہے اس روایت سے آپ اندازہ لگائیے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ میرے والد کے علاوہ کسی اور کو حکم دے دیں وہ لوگوں کی امامت کرائیں، ابو بکر میرے جو والد ہیں وہ بڑے نرم مزاج ہیں، آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر وہ امامت نہیں کرا سکتے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ یہ جملہ کہا صدیق جب تک زندہ ہے میری موجودگی میں صدیق کے علاوہ میرے مصلی پر کوئی نہیں جا سکتا۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے دو وہ لوگوں کی امامت کرائیں۔ یہ قدر و منزلت ہے۔ یہ صدیق کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آسمان کے اندر جتنے ستارے ہیں ان ستاروں سے زیادہ میری صدیق کی نیکیاں ہیں، اس کے باوجود بھی فکر آخرت دیکھیے، پرندے کو دیکھتے خواہش کرتے کاش کہ میں پرندہ ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں مجھے حاضر نہ ہونا پڑتا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ صدیق اکبر کی فکر آخرت دیکھیے، کسی درخت کو دیکھتے اور کہتے کہ کاش کہ میں یہ درخت ہوتا، کل قیامت کے دن مجھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیشگی نہ ہوتی، میں حاضر نہ ہوتا اور اس طرح حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ یہ ہے فکر آخرت۔ اسی فکر آخرت کو ہم سبوں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے چلتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف۔ آپ دیکھیں ان کے ہاں فکر آخرت کس طرح ہے۔ ہم سب کے خلیفہ ثانی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جب یہ خلیفہ بنتے ہیں ایک موقع پر بیان فرماتے ہیں دجلہ کے کنارے اور اسی طرح فرات کے کنارے بھی اگر ایک جانور کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، دجلہ و فرات یہ ندی کا نام ہے، ان کا کہنا یہ تھا کوئی بھی ندی ہو، مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ دجلہ کے کنارے کسی ندی پر، فرات کے کنارے کسی ندی پر اگر کسی جانور کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچ جائے گی، مجھے یہ ڈر ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں اس کا بھی حساب مجھ سے نہ لے لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، جن کی بابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ نبی بنا دیے جاتے۔ یہ وہ عمر بن خطاب ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، اس کے باوجود بھی فکر آخرت انہیں ستا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو بلا شبہ ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، ایسے ہی نہیں بنا دیا، بڑی قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی۔ فکر آخرت کے تعلق سے بھی صحابہ کرام کا ایمان بلا شبہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ایک موقع پر سورۃ الطور کی تلاوت ہو رہی تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورۃ الطور کی تلاوت سن رہے تھے، جب اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں کہ ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب یہ واقع ہونے والا ہے، اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگتے ہیں، اس قدر روتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، لوگ تیمارداری کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس وجہ سے رو رہا تھا، میں اس وجہ سے روتے روتے ہلکان ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں اور میں ناکام ہو جاؤں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ دنیاوی زندگی میں رفع دفع ہو جائے، نہ تو مجھے کسی نیک عمل پر نیکی دی جائے اور نہ ہی مجھے کسی برے عمل پر اللہ رب العالمین سزا دے، بلکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، برابر سرابر ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بھی تعلق سے حساب و کتاب نہ کرے۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بشارتوں پر یقین نہیں تھا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، بلا شبہ یہ ان کا ایمان تھا۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ایک مجوسی کافر نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا تھا، زخمی اس طرح کیا گیا کہ جب ان کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھا گیا، دودھ نوش فرماتے ہیں، پسلیوں کے راستے سے دودھ باہر نکل جاتا ہے۔ اتنے سخت بیماری میں مبتلا ہیں، اتنی سخت اذیت میں مبتلا ہیں، ایسے موقع پر بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جا کر حذیفہ بن یمان کو میرے سامنے لے آؤ، بلا لاؤ۔
حذیفہ بن یمان یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ عطا فرمائی تھی۔ حذیفہ بن یمان کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے جب لایا جاتا ہے، حذیفہ بن یمان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں بتلا دو اس لسٹ کے بارے میں جو لسٹ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں تمہیں عطا کیا تھا، کیا میرا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب، جس کے جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اس کے باوجود بھی آخرت کے تعلق سے فکر دیکھیے، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت میں میرا شمار منافقین کے لسٹ میں ہو جائے، منافقین کے زمرے میں آ جاؤں، اور منافقین کے تعلق سے جو اللہ نے وحی سنائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے پر اگر کوئی ہوگا تو بلا شبہ وہ منافقین ہوں گے۔ عمر بن خطاب کو یہ فکر ستائی جا رہی ہے۔ حذیفہ بن یمان کے پاس پیارے حبیب کا یہ راز تھا، وہ نہیں افشا کرنا چاہتے تھے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے رازدار بنایا تھا، میں کیسے آپ کو بتلا دوں؟ عمر بن خطاب نے کہا تھا میں نام نہیں پوچھ رہا ہوں، بس یہ بتلا دو اس لسٹ میں میرا نام ہے یا نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حذیفہ بن یمان نے کہا تھا اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اے امیر المومنین، اگر آپ کے علاوہ کوئی یہ سوال کرتا تو میں نہیں بتلاتا، لیکن میں یہ بتلا دے رہا ہوں اس لسٹ کے اندر آپ کا نام نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابھی سیٹسفائی نہیں ہوتے، ابھی انہیں اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں جا کر اماں عائشہ سے پوچھو، اجازت طلب کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے، یہ کہنا کہ میرے ابا عمر کی یہ خواہش ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں وہ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اماں عائشہ کے پاس جاتے ہیں اور وہی جملہ کہتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ بتلائیں ابا جان کی یہ خواہش ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں وہ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میری یہ خواہش تھی، لیکن عمر کی اگر یہ خواہش ہے تو میں ان کی اس خواہش کو پوری کرتی ہوں، اس طرح اجازت دے دی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے اجازت لے کر واپس لوٹتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ زمین پر ٹکا ہوا تھا۔ بیٹا ہے، فکر ہوگی باپ کی، فوراً آتے ہیں اور اپنے باپ کے سر کو، اپنے والد محترم کے سر کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں بیٹے جانے دو، مجھے مٹی پہ لیٹنے دو، اگر عمر کامیاب نہیں ہوا تو کیا کرے گا اوپر اٹھ کر کے۔ اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مٹی سے چہرے کو اٹھانے سے منع کر دیتے ہیں۔ اس موقع پر بھی عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں اماں عائشہ نے اجازت دے دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں سمجھ جانا کہ منافقین میں میرا لسٹ نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آغوش موت میں چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جنازے کی نماز کے لیے جب حاضر ہوتے ہیں، حذیفہ بن یمان پر برابر نظر رکھے ہوئے تھے، میرے ابا کی نماز جنازہ میں حذیفہ بن یمان شریک ہو رہے ہیں نہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں حذیفہ بن یمان یہ شریک ہو گئے ہیں، انہیں تسلی ہوتی ہے کہ میرے ابا کا زمرہ، میرے ابا یہ منافقین کے زمرے میں نہیں آئے ہیں۔ اس طرح وہ خوش ہو جاتے ہیں، اس طرح دفنا دیا جاتا ہے۔ جو ان کی خواہش تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ یہ کس کے تعلق سے بات ہو رہی تھی؟ اس عمر کے تعلق سے جس عمر کو جنت کی بشارت دنیاوی زندگی میں دی گئی، اس کے باوجود بھی آخرت کی فکر تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مرتے دم تک اتنی سخت طبیعت خراب تھی، اس کے باوجود بھی فکر تھی تو کس بات کی؟ کہیں آخرت کے دن میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنا، اگر وہ جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہوئے سمجھ جانا کہ منافقین کی لسٹ میں میرا بھی نام ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے کہا نا جسے آخرت کی فکر ہوگی وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے پہلے ڈرے گا۔ ایک واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ مسلمانوں کے امیر تھے، خلیفہ تھے۔
راتوں میں گشت کرنے کے لیے اپنے غلام کے ساتھ کئی مواقعوں پر جایا کرتے تھے۔ ایک موقع تھا، ایک لونڈی کے پاس سے، یا یہ کہ ایک بڑھیا کا گھر تھا، وہاں پر کچھ باتیں ہو رہی تھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک وہ باتیں ٹکرا رہی تھیں۔ وہ بڑھیا دودھ بیچنے والی تھی، اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی رات کا وقت ہے، ہم دودھ کا بزنس کرتے ہیں، کیوں نہ ایسا کرتے ہیں، دودھ کے اندر پانی ملا دیتے ہیں، اس طرح ہم پیسہ زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ اس بیٹی کا ایمان دیکھیے، کہتی ہے کہ اماں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہمارے خلیفہ ہیں، انہوں نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور کہا ہے کل قیامت کے دن کوئی بھی باز پرس سے نہیں بچ سکتا۔ اس کی والدہ کہتی ہے کہ رات کا وقت ہے، رات کا سناٹا ہے، کہاں عمر دیکھ پائے گا، عمر نے منع کیا ہے، عمر کہاں دیکھ رہا ہے، رات کا سناٹا ہے، دودھ کے اندر پانی ملا دیتے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اس بیٹی کا ایمان دیکھیے، اس بیٹی کی فکر آخرت دیکھیے، اپنی والدہ سے کہہ رہی ہیں رات کا سناٹا اگرچہ ہے، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر بات پرس کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے سے باز رہے گا۔ اسے بار بار یہ فکر ستائے گی، آج ہم نافرمانیاں کر لیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ دیکھیں گے عبداللہ بن عمر یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، صحابی رسول ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، جنگل کا علاقہ تھا۔ ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں جو بکری چرا رہا تھا، اس چرواہے کو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بکریاں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بس اس کا ایمان جانچنا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس واقعے کے سننے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ نہ اللہ کی نافرمانی پر اسے آمادہ کر رہے تھے، نہیں، بہکا پھسلا نہیں رہے تھے، بس اس غلام کا ایمان چیک کرنا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے پر آپ غور کریں اور اس غلام کا ایمان دیکھیے، واللہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم آزاد ہو کر اس طرح ایمان نہیں پیدا کر سکے جو غلام ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں غلاموں کا ایمان تھا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا سینکڑوں بکریاں آپ کے پاس ہیں، ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو، اور جب تمہارا مالک تم سے پوچھے گا کہ ایک بکری کہاں گئی تو کہہ دینا جنگل کا علاقہ تھا، بیابان تھا، کوئی جانور آ کر کے، جو شکاری جانور تھا، اس نے آ کر کے ایک بکری پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن عمر بس ایمان جانچنا چاہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اس طرح تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا، میں تمہیں کچھ رقم دے دوں گا اور اپنے مالک سے بھی تم بچ جاؤ گے اور میرا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا، اس غلام کا ایمان دیکھیے، ہم آزاد ہو کر اس طرح کا ایمان پیدا نہ کر سکے۔ افسوس ہوگا آپ کو، اس غلام کا ایمان دیکھیے، وہ کہتے ہیں میں اپنے مالک سے تو بچ جاؤں گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب باز پرس کرے گا، اللہ کی عدالت میں مجھے کون بچائے گا۔ عبداللہ بن عمر کو یہ سننا تھا، یہ جملہ سننا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک غلام کا ایمان اس قدر ہو سکتا ہے تو اسے غلام ہو کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اپنے مالک کا پتہ بتاؤ، منہ مانگی قیمت دے کر کے اس غلام کو آزاد کرا دیتے ہیں، اور اس موقع پر ایک تاریخی جملہ اس غلام سے کہتے ہیں، اے غلام، آج کے دن تجھے آزادی ملی ہے فکر آخرت کی وجہ سے، اگر یہی فکر آخرت باقی رہی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے آزادی دے دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے، اپنے اندر فکر آخرت پیدا کیجئے۔ بغیر فکر آخرت پیدا کیے ہوئے ایک انسان جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ میں نے شروع میں یہ بتلایا، ساری چیزوں پر ایمان بیکار ہو جائے گا اگر آپ کا اگر آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ جب ایک انسان کا ایمان ہی نہیں ہے اس بات پر کہ اسے کل قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ پر ایمان لاتے تھے، لیکن آخرت کے سلسلے میں وہ یہی کہتے تھے کیا ہم مر جائیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو ان کا اس کے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ پر ایمان کوئی فائدہ دیا؟
کتنا بھی پکا سا پکا سارے ارکان پر ایمان لے آئے، آخرت کا انکار کر دے، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ دیکھیں، ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، اللہ کی قسم جب بھی میں اس واقعے سے گزرتا ہوں صحابہ کرام کے ایمان پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کس قدر صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں نام لے کر صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام میں سے بڑے مشہور صحابی رسول ہیں۔ آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ ان کے تعلق سے ذکر کرتا ہوں کہ جب یہ مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود صحابہ کرام سے مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کا بھائی چارہ قائم کروا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ جس مدنی صحابی رسول سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا، اس مدنی صحابی رسول کا ایمان دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس بہت ساری بیویاں ہیں، 1 سے زائد بیویاں ہیں، آپ جاؤ جسے پسند کرنا چاہتے ہو مجھے بتلا دو، میں آپ کی خاطر اس کو طلاق دے دوں گا، آپ اس سے شادی کر لینا۔ میرے پاس بہت ساری پراپرٹیاں ہیں، اس پراپرٹی میں آدھا حصہ میں آپ کا لگا دیتا ہوں، آدھا آپ کی ملکیت میں رہے گا اور آدھا میری ملکیت میں رہے گا۔ عبد الرحمن بن عوف یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اس موقع پر کہا تھا میں اس کو نہیں قبول کرتا ہوں، مجھے بازار کا راستہ دکھلائیے اور میں تجارت کر کے نفع کمانا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے مشہور تاجروں میں سے ان کا شمار ہونے لگتا ہے۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک موقع پر یہ روزے سے تھے، ان کے سامنے دسترخوان لگایا جاتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے، آپ یہاں پر رک کر کے اس واقعے کو جب سننا، تھوڑا احساس کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ایک نعمت کے بارے میں بھی اللہ نے گرفت کر لیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ عبد الرحمن بن عوف کا ایمان دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے جب دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، انواع و اقسام کے غذا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے موجود ہیں، روزے سے ہیں۔ اس موقع پر عبد الرحمن بن عوف کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی یاد آتی ہے۔ یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جو جب شہید کر دیے گئے، مفلسی کا یہ عالم تھا، غریبی کا یہ عالم تھا کہ اس مصعب بن عمیر کو کفنانے کے لیے، کفن دینے کے لیے ایک چادر سے زیادہ کوئی شے میسر نہیں ہوتی ہے۔ جو چادر میسر ہوئی تھی وہ اس قدر چھوٹی تھی، جب ان کے چہرے کو ڈھانکا جاتا تھا پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھانکا جاتا تھا چہرہ کھل جاتا تھا۔ اس موقع پر عبد الرحمن بن عوف جب دیکھتے ہیں اللہ نے کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس مفلسی کو یاد کرتے ہیں، مصعب بن عمیر کی یاد آتی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یاد آتی ہے جنہیں بھی شہادت کا مرتبہ ملا تھا۔ مفلسی کا یہ عالم تھا، غریبی کا یہ عالم تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک چادر سے زیادہ کوئی شے میسر نہیں ہوتی۔ ان کے چہرے کو جب ڈھانکا جاتا پیر کھل جاتا تھا، پیر کو جب ڈھانکا جاتا سر کھل جاتا تھا۔ اس مفلسی کو یاد کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف انواع و اقسام کے غذا کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، روتے روتے یہ بات کہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ جو یہ نعمتیں دے رہا ہے، ہم نے دنیا میں کوئی اچھا کام کیا ہے اس کا بدل اللہ نے دنیا میں دے دیا، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں حساب سے محروم کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بینیفٹ سے محروم کر دے گا۔ یہ سوچ کر رونے لگتے ہیں، اس طرح روتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حتی ترک الطعام، عبد الرحمن بن عوف روزے کی حالت میں ہیں، مفلسی کو یاد کرتے ہوئے، انواع و اقسام غذا سامنے ہیں، روتے روتے کھانے کو چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں۔ ان کے اندر یہ جرات ہی نہیں پیدا ہو سکی کہ وہ کھانے کو کھا سکے، اس وجہ سے کہ وہ مفلسی کو یاد کرتے ہیں۔ فکر آخرت یاد آ جاتی ہے۔
آخرت کی فکر ستانے لگتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں میسر کی ہے دنیاوی زندگی میں ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اور اس عبادت کا بدلہ اللہ دنیا میں دے کر آخرت کے دن عبادت کے بدلے سے ہمیں محروم کر رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف اس طرح دار و قطار رونے لگتے ہیں اور کھانا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا شروع میں اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت کرنے سے تمام لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، کہ میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، لہذا اب زیارت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، وجہ کیا بتلائی؟ فانها تذکر الاخرہ، اس وجہ سے کہ یہ آخرت کی یاد دلائے گی۔ یہاں پر رک کر کے ہم ذرا سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ سال میں بغیر کسی مناسبت سے قبرستان جاتے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر مردے کو دفنانا نہ ہونا تو کوئی قبرستان جائے گا ہی نہیں۔ یہ حالت ہے ہماری، اللہ کے عذاب سے اس قدر ہم بے خوف ہو گئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، اللہ کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس قدر ہم اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو حکم دے رہے ہیں، قبروں کی زیارت کرو، آخرت کی یاد دلائے گی۔ مردے کو اگر ہمیں دفنانا نہ ہو، اللہ کی قسم بہت کم لوگ ہوں گے جو یوں ہی قبروں کی زیارت اس مناسبت سے کریں گے کہ یہ آخرت کی یاد دلائے گی۔ آج جس طرح مردے سوئے ہوئے ہیں، کل مرتے وقت بھی ہمیں اکیلے ہی آنا ہے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی شے ہوگی ہمارا عمل ہوگا، جو ہم نے کیا ہے کل قیامت کے دن اسی کے اعتبار سے ہم بدلہ پائیں گے۔ مردے کو دفناتے وقت جب ہم قبرستان جاتے ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یوں ہی جایا کرو قبروں کے پاس، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں مردوں کو دفنانے کے لیے، وہاں بھی مسلمان چغل خوری میں مبتلا ہوتا ہے، غیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ قبرستان میں پہنچ کر کے مردہ سامنے ہے کہہ لگا رہا ہوتا ہے، مردہ سامنے ہے، قبرستان میں موجود ہے، سوشل میڈیا پر بزی ہے۔ کون سا وقت آئے گا کہ ایک انسان قبر کے اندر موجود ہے، اسی قبر کے پاس موجود ہے، قبرستان میں موجود ہے، اسی قبر میں اسے بھی آنا ہے۔ اگر وہ وہاں عبرت نہیں حاصل کر رہا ہے تو بالآخر کون سی جگہ ایسی ہوگی جہاں پر اسے آخرت کی یاد آئے گی؟ کون سی ایسی جگہ ہوگی، کون سا ایسا وقت ہوگا جہاں پر اسے قبرستان کی یاد آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبروں کی زیارت کیا کرو اس وجہ سے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ اگر قبر کا ذکر ہو اور آخرت کا ذکر ہو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ کیا جائے بلا شبہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو بھی جنت کی بشارت دنیاوی زندگی میں دی تھی۔ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ جب یہ قبروں کے پاس جایا کرتے تھے، چاہے مردوں کو دفنانے کی مناسبت سے جاتے ہوں، چاہے یوں ہی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہوں، قبروں کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس موقع پر پوچھا تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب جنت کا ذکر ہوتا ہے آپ زار و قطار نہیں روتے ہیں، اس قدر رویا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو داڑھی تھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، اس قدر زار و قطار رویا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ اس قدر نہیں روتے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا ان القبر اول منازل الاخرہ، بلا شبہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس میں کامیاب ہو گیا آنے والی منزلوں میں وہ بدرجہ اولا کامیاب ہو جائے گا، اگر کوئی قبر کی منزل میں ناکام ہو گیا آنے والی منازل کہیں اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ عثمان غنی فرماتے ہیں میں یہ سوچ کر زار و قطار روتا ہوں کہ جب میں اس قبر میں آؤں گا، قبر کے تاریک گڈھے میں دفنا دیا جاؤں گا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ناکام ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب کر رہا ہو اور میں حساب و کتاب میں فیل ہو جاؤں، ناکام ہو جاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دنیاوی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، دسیوں مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے دیا تھا۔ اللہ کے نبی اس قدر محبت کیا کرتے تھے عثمان غنی سے، اللہ کے نبی نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کرا دی۔ جب حضرت رقیہ کی وفات غزوہ بدر کے موقع پر ہو جاتی ہے، محبت دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رقیہ کی وفات ہوتی ہے، عثمان پریشان ہے، اللہ کے نبی کو عثمان کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، تیمارداری کے لیے پہنچتے ہیں، حضرت عثمان کو تسلی دینے کے لیے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں میری ایک دوسری بیٹی ہے ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اس سے میں تیرا نکاح کرا دیتا ہوں۔ عثمان غنی کی پریشانی کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھی گئی، ام کلثوم سے شادی کراتے ہیں، کچھ دنوں بعد ام کلثوم کی وفات ہو جاتی ہے، عثمان غنی پریشان ہیں، اللہ کے نبی جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے عثمان اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی اس کی بھی شادی میں تجھ سے کرا دیتا، لیکن ساری بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہہ کر کے عثمان غنی کو دلاسا دلایا۔ یہ جملہ کہنا اس بات کی دلیل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان غنی سے کس قدر محبت ہے۔ جس سے اللہ کے نبی محبت کر لیں کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ نعوذ باللہ، جنت میں جائے گا۔ گویا یہ سرفراز اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی کو عنایت فرما رہے تھے کہ تم جنتی ہو، میں اس قدر محبت کرتا ہوں، اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی اس کا بھی نکاح میں تجھ سے کرا دیتا۔ لیکن فکر آخرت دیکھیے، قبر کے پاس آ کر کے دار و قطار روتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر کے اندر میں ناکام ہو جاؤں۔ ایک روایت ہے، آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی کتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، مال کی اشد ضرورت تھی، مسجد نبوی میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کہ آج روپے پیسے کی ضرورت ہے کوئی جو 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دے میں اسے جنت کا پروانہ عطا کرتا ہوں۔ عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی 100 اونٹ لے لیجئے اور بدلے میں مجھے جنت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، دوبارہ یہ اعلان کرتے ہیں ہے کوئی جو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی 100 اونٹ لے لیجئے اور بدلے میں مجھے جنت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی جو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان غنی تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ 100 اونٹ لے لیجئے اور مجھے بدلے میں جنت دے دیجئے۔ 7 مرتبہ اللہ کے نبی یہی جملہ کہتے ہوئے صحابہ کرام کی مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں اور 7 مرتبہ جواب کون دیتا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی لے لیجئے، اللہ کے نبی چاہیے اور لے لیجئے، بدلے میں مجھے جنت دے دیجئے۔ میں کل قیامت کے دن اے اللہ کے نبی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ 700 اونٹ دینے کے بعد بھی 1000 دینار غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس سونے کے سکے کو بار بار الٹتے پلٹتے ہیں، اس قدر لہلہا اٹھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج اس مال کے ذریعے مسلمانوں کی بہت بڑی مدد ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا اے عثمان جاؤ، ان چیزوں کے بدلے میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ ایک مجلس کے اندر جس صحابی رسول کو 7 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی ہو اور آخرت کی فکر اس عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس قدر ہے، قبر کے پاس جب جایا کرتے تھے زار و قطار رویا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبر کی جو پہلی منزل ہے، جس پہلی منزل کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا جو اس میں کامیاب ہو گیا کل قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائے گا، آنے والی منازل اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، جو اس میں ناکام ہو گیا آنے والی منازل اس کے لیے سخت ہو جائیں گی۔ عثمان غنی یہ سوچ کر رویا کرتے تھے جب میں قبر کی تاریک گڈھوں میں مجھے دفنا دیا جائے گا، میں دفن کر دیا جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ
فرشتہ جب سوال کرے گا اور میں سوالات کے جوابات میں ناکام ہو جاؤں اور آنے والی جو منازل ہیں اس میں جب پہلی منزل میں ناکام ہو جاؤں تو ظاہر ہے آنے والی منازل سب سے زیادہ سخت ہونے والی ہے۔ اگر پہلی منزل سخت ہو گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہمارا شمار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس نعمت کو تو نے ہمیں عنایت فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمت کتنی بڑی ہے بس ہمارے دلوں میں اس کی قدر و منزلت بیٹھا دے۔ اگر قدر بیٹھ گئی واللہ جو 3 دن باقی ہیں، 4 دن 2 دن 4 دن، ایک انسان قدر کو سمجھتے ہوئے اس نعمت کو ویسے ہی استعمال کرے گا جس طرح استعمال کرنے کا اس کا حق ہے، یا یہ کہ حق نہ بھی ادا کر پایا کم سے کم ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قدر و منزلت کو ہمارے دلوں میں پیوست کر دے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر زندہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ جس فطرت اسلام پر تو نے پیدا کیا تھا اسی فطرت اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما دے۔ رب العالمین جو بھی عبادتیں ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی صحابہ جیسا فکر آخرت تو نہیں پیدا ہو سکتا اس وجہ سے کہ صحابہ کا ایمان یہ الگ لیول پر تھا، لیکن کم سے کم صحابہ جیسا فکر آخرت پیدا کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ فرما ایمان ہی کی حالت میں فرما۔ اللہ تعالیٰ بقیہ جو ایام بچے ہوئے ہیں ان ایام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ مزید کمر بستہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین جب یہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت فرما، ایسا نہ ہو کہ جبریل امین کی بد دعا کے ہم حقدار ہو جائیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بد دعا کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس نے رمضان جیسے عظیم مہینے کو پا لیا اور پروان مغفرت نہ حاصل کر لیا اس سے بڑا محروم شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا دی تھی اور اس بد دعا پر جبریل امین نے آمین کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ بغیر پروان مغفرت حاصل کیے ہوئے ہم سے یہ رمضان رخصت نہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ طاقرات کی جو فضیلتیں ہیں وہ اس طاقرات کی ہمیں فضیلتوں کو پانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔